मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। मौसीकी के रसियाले होते हैं ना, मौसीकी सुनने के आदी लोग होते हैं। लोग मौलवियों पे और दीनदार लोगों पे कहते हैं यार ये म्यूजिक नहीं सुनते, इनको सुकून कैसे मिलता है, कैसी बोरिंग लाइफ है। मैंने एक बहुत दफ़ा एक वाकया सुना है। हमारी एक कज़न थी, अब हमारी कज़नें भी बयान सुन रही होती हैं, बहुत पुराना वाकया है, उसको समझ में नहीं आएगा कि उसकी बात हो रही है। थोड़ा सा उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा लग्जरी था, थोड़ा सा मॉडर्न किस्म के। तो हमारे घर में आई तो मेरी जो हमारे घर की ख़वातीन है उनसे कह रही कैसा बोरिंग तुम लोग की ज़िंदगी है। एक्चुअली कैसी बोरिंग ज़िंदगी, ना कोई मूवी देख रहा है यहाँ पे, ना कोई म्यूज़िक चल रहा है, वह आराम से हमारा तो जॉइंट फैमिली थी पहले, बहुत पुरानी बात है। तो वालिद साहब घर में आते थे, सब बहन भाई इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, और सब शादी, ज़्यादातर हम भाई हमारे शादीशुदा थे, तो सब पर्दा भी करती थी भाभियाँ। तो बस सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी, स्कूल चले गए या अपने जो भी काम, यानी कोई इंटरटेनमेंट की जो कोई घरों में जैसे चीज़ें होती हैं ना, वीडियो गेम खेल रहे हैं सही है ना, या फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं थी। शादी भी अभी कोई डांस नाच गाना, भाई शादी भी ऐसे ही आराम से। और मेरी शादी ऐसे हुई थी कि मुझे रिश्ता आया तो हमने कहा ठीक है भाई, ओके कर दिया। तो वो लोग पिंडी में थे, तो जब ओके कर दिया तो पिंडी में थे, ठीक है ना, तो अब शादी कैसे होगी, ठीक है ना, वो तो पिंडी में थे तो शादी कैसे होगी। तो इतना तकल्लुफ़ तो करना पड़ा कि मुझे पिंडी जाना। तो मेरी वालदा चली गई पिंडी मेरे साथ, और मेरे भाई भावलपुर में थे, भाई और भाभी, वो भावलपुर से ही पहुंच गए वहाँ पे। मैं वालदा के साथ पिंडी पहुंच गया। वहीं मस्जिद में किसी मौलाना साहब ने निकाह पढ़ाया, हम जहाज़ से वापस आ गए कराची। मैं, मेरी वालदा और हमारी अहलिया वापस आ गए। ये हो गई शादी हमारी। कोई पटाखा भी जो शबरात का होता है ना वो भी नहीं फूटा। अच्छा, जब शादी हो गए वापस आ गए, तो मैं जुमेरात को बयान किया करता था अपनी मस्जिद में। तो वो जुमेरात को मैं फिर नागा हो गया, क्योंकि मैं शादी में, अपनी शादी में गया हुआ था मैं। मेरे कई बयानात नागे अपनी शादी की वजह से हुए हैं लोगों के तो नागे होते हैं ना, आज हजरत साहब फलां की शादी में गए हुए हैं। हमारे जो नागे होते हैं वो अपनी शादी में गया हुआ होता हूँ मैं, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। तो मैं उस दफ़ा भी अपनी शादी में गया हुआ था, तो वो मेरी पहली शादी थी। तो मैं जब वापस आया हूँ, तो अब कुछ लोगों ने पूछा मुफ्ती साहब कल आप थे नहीं, जुमेरात में हम आए, बयान थे नहीं। मैंने कहा मेरी शादी थी। तो कह रहे परसों तो आप इधर ही घूम रहे थे। तो ये क्या हो गया, परसों तो आप इधर ही घूम रहे थे। तो मैंने कहा क्या, कहाँ घूमता फिर मैं, आप बताओ। जिसकी शादी होने वाली होती है उसको कहाँ घूमना चाहिए क्या करे आज। कह रहे कुछ भी नहीं यार, तो बस ऐसे ही गए हो गई हमारी। तो अब बताओ कोई इंटरटेनमेंट लाइफ में कुछ हुआ, कुछ भी नहीं यार। ये किस किस्म की शादी है यार। लेकिन इस किस्म की शादी कई दफा हो सकती है हकीकत बता दूं आपको मैं, ये जो एंटरटेनमेंट है ना, ये उन लोगों को मुहैया नहीं है जो इस किस्म की शादी नहीं करते। एक दफा में तो धूम धड़क्का, पटाखे, दूल्हे आ रहे हैं जनाब, उसके गले में हार डाले जा रहे हैं और लिफाफे आ रहे हैं, उसके सारा वलीमे का खर्चा हमने, फिर मैंने वलीमा किया, वो भी सादगी से किया। वलीमे में हमने लिफाफों पर पहले पाबंदी लगा दी, किसी को लिफाफा लाने की इजाजत नहीं, अपने खर्चे पे करेंगे हम जो भी होगा। वो सादगी से किया, वो भी कोई ज्यादा धूम धड़क्का नहीं था। तो वो वलीमा आप हॉल में भी कर सकते हो, गलत नहीं है। अल्लाह ने आपको पैसा दिया तो आप जरा अच्छे तरीके से कर लो। तो अब क्या हुआ कि जब लोग आए हैं तो वो भी हैरान हो रहे हैं यार ये किस किस्म का हिसाब किताब चल रहा है। तो लिफाफों पर भी हमने पाबंदी लगा दी, कोई लिफाफा लाने की। अच्छा, पाबंदी लगाओ तो कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह लेके भी नहीं आया यानी इसका मतलब लोगों के जहन में पहले से होता है कि यार ये जान छुड़ाओ लिफाफों से। तो वलीमा में दूल्हा वलीमे के सारे पैसे क्या कर लेता है, लिफाफों में रिकवर हो जाते हैं। तो इस पे बड़ा खुश होता है कि मौलवियों की शादी देखो कितनी सादा से, एक 5 रुपए भी नहीं मिले, ना कोई पटाखा फूटा, ना कोई फायरिंग हुई, ना कोई हल्ला गल्ला हुआ। तो इनकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी मौलवी के पास बैठो तुम्हें बताएगा भाई सादगी में जो फायदे हैं वो इन अय्याशियों में नहीं है। तो जब आप एक शादी इस तरह से करोगे तो बस एक ही होगी वो, अब दोबारा खत्म, क्योंकि उसमें इतना बर्बाद हो गए थे ना आप उसमें और वो 2-3 दिन की इंटरटेनमेंट है, धूम धड़क्का हो गया। उसमें फिर जो आगे मसाइल होते हैं
پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے, وہ کزنیں آپس میں ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہی ہیں, لڑکیاں بھی لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو لوگ کہتے ہیں اس میں ہے کیا, کوئی خدا نخواستہ ہم کوئی غلط نیت سے تو نہیں دیکھ رہے. دیکھو ان چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ فوری نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو ایسے مس گیدرنگ میں ڈانس ہوا ہے تو کوئی کسی نے جا کے کسی لڑکی کو پکڑ لیا وہاں جا کے یہ نہ کوئی غلط کر رہا ہے اس کے ساتھ, کچھ بھی نہیں ہوتا. حیا آہستہ آہستہ ختم. حیا ختم ہونے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ جو آپ کی نئی جنریشن ہے نا, یہ اپنے بڑوں سے بدتمیز بن جاتی ہے. کیونکہ حیا آپ کو روکتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, بہن کو روکتی ہے بھائی کے سامنے تھوڑا سا ریزرو رہ کے رہے, وہ تمیز سے بات. لیکن جس بہن نے بھائی کے سامنے ڈانس کر لیا, اب آپ اس سے یہ امیدیں نہ لگاؤ کہ وہ بھائی کو رسپیکٹ دے گی, بھائی جان آپ کائنڈلی آئیے بیٹھیے, نہ. وہ جب ڈانس کر لیا اس نے تو بھائی وہ کہے گی جتنی میں ہوں اتنے ہی یہاں پہ, کوئی ہم کو ایک دوسرے پر حق نہیں ہے, تمیز سے چلنا ہے چلو ورنہ شٹ اپ. ٹھیک ہے نا, بات آ رہی ہے سمجھ میں. پھر وہ جو جذبے ہیں نا, بھائی جو بہنوں کے لیے جان دے دیا کرتا, اس کو جناب اس کے لیے نچھاور کر دی اپنی زندگی, یار اس کی حفاظت کرنی ہے, اس پہ پیسہ خرچ کرنا ہے, یہ اگر بیوہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں, میرے گھر میں یہ سب چیزیں کہیں ختم. اخپل زندگی, آپ اپنی لائف, میں اپنی لائف کو انجوائے کروں گا. یہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے یہاں آ کے. ہر گناہ کے ایک زہریلے اثرات ہیں جو فوری طور پر نہیں نظر آتے. گورے سے یہی تو غلطی ہوئی ہے, اس نے کہا جو لبرل لوگ یہی تو غلطی کرتے ہیں, کہہ رہے کیا ہو گیا, گانا سنتا ہے تو کیا ہو گیا, گانا سننے سے کیا ہو گیا, ڈانس کرنے سے, یہ جو بےہودہ قسم کا, ایک تو وہ اتنگ ہوتا ہے بیچارے ہمارے کے پی کے والوں کا, وہ تو ویسے سادہ طریقے سے نا ایسے ہی گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ تو ڈانس ہی نہیں ہوتا نا, وہ تو ویسے ہی, تو وہ قبائلی ایک رقص ٹائپ کا ہوتا ہے, تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جو پراپر, یہ جو, اب میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا کریں آپ لوگ, لیکن اس پہ یہ والا بیان نہ فٹ کر دیں کہ ان پہ فتوے لگا دیں جا کے, وہ کیا کر رہا ہے بیچارہ, تھوڑا سا ہل رہا ہے نا وہ شادی میں سادہ طریقے سے. تو ہر چیز کی ایک, بھائی سگریٹ کے جو اصول ہیں وہ چرسیوں پہ تھوڑی لگیں گے, چرس الگ چیز ہے, ہیروئن, میں ہیروئن کے خلاف بیان کروں, آپ سگریٹ والوں کو جا کے فتوے دینا شروع کر دو, تو وہ ایک الگ چیز ہے. کے پی کے میں یا بعض دیہات میں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ڈھول رکھ کے نا, اتنگ کہتے ہیں اس کو, اتنگ کہتے ہیں نا, وہ تھوڑا سا اتنگ مار رہے ہوتے ہیں. وہ افغانستان میں سنا ہے کہ وہ جو مجاہدین تھے نا وہ بھی کرتے تھے لڑائی سے پہلے نا, مجاہدین کی عادت تھی افغانستان میں, جو نہیں رشیا کے خلاف لڑتے تھے, پھر یہ طالبان کا بھی سنا ہے, یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب بھی جنگ سے پہلے نا تھوڑا سا ڈھول بجا کے یہ والا اتنگ کرتے ہیں, یہ تھوڑا سا گھومتے ہیں, یہ تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم کوئی جنگ کو ٹینشن ہی نہیں لے رہے. تو خیر, تو یہ جو ڈانس مانس آج کل ہو رہے ہیں, ان میں ہوتا کیا ہے, جب آپ کی حیا نکلے گی تو اب اس کے پھر آگے جا کے سائڈ ایفیکٹ بہت ختم. ماں باپ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں. او بھائی کنٹرول میں کیسے ہیں, جب ایک لڑکی اپنے والد کے سامنے ڈانس کر رہی ہے تو باپ کا مقدس رشتہ اور حیا ویا ختم. اب وہ نہیں ہوگا کہ وہ ابا کو, آپ اپنی بچیوں کو عادی بناؤ باپ کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیا کریں, وہ تو دیکھو آپ کا کتنا احترام کرے گی, آپ کی بات مانے گی, آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گی. اور یہ چیز ترقی میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اگر جوان لڑکی اپنے ابا کو دیکھ کے تھوڑا سا سر پہ چادر لے لیتی ہے, یہ چادر نہیں لیتی, تھوڑا سا ریزرو ہو جاتی ہے کہ بھائی ابا آ رہے ہیں, تھوڑا سا گلے میں دوپٹہ لے لو, تو کیا اس سے ترقی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ یعنی لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم اتنی تہذیب اور تمدن کے ساتھ چلیں گے نا اپنے گھروں میں تو ہم تو انگریز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ابے بھائی اس سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کے یہ جو دماغ میں آپ لوگوں نے بٹھا لیا ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں مذہبی ماحول لے کر آئیں گے تو ہمارے اچھے ڈاکٹر نہیں پیدا ہوں گے, اچھے انجینئر نہیں پیدا ہوں گے. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں اس سے زیادہ اچھے پیدا ہوں گے, کیونکہ تمیز والا آدمی جو جس کی سوچیں دائیں بائیں نہ گھومتی ہوں وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ بھی سکتا ہے, زیادہ اچھے طریقے سے. دیکھو جامعۃ الرشید جب سے آیا ہے نا عصری تعلیم میں, ہمارے طلبہ کو جامعۃ الرشید نے جب سے کہا نا کہ ڈاکٹر بھی بنو, انجینئر بھی بنو, ایم بی اے بھی کرو, بی بی اے بھی کرو, یہ ساری ڈگریاں, الحمدللہ جامعۃ الرشید کا رزلٹ دوسری یونیورسٹیوں سے آگے ہے. حالانکہ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن ہے, استاذوں کا احترام ہے, مگر اتنا نہیں جو مدرسوں میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ فلمیں بھی دیکھنے جاتے ہیں. مجھے تو خود یونیورسٹی کے لڑکے بتاتے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سینما گھر چلے جاتے ہیں, ان کے ابا کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ابا سمجھ رہے تھے کہ بچی کہاں گئی ہوئی ہے, یونیورسٹی گئی ہوئی, تو کہہ رہے ہم تو چلے جاتے ہیں, فلم بھی دیکھ کے آ جاتے ہیں.
تو وہ ساری آزادی وہاں دی ہوئی ہے, کوئی تنگ ماحول نہیں ہے. جامعۃ الرشید کا ماحول کیا ہے؟ تنگ ماحول ہے. وہاں گرل فرینڈ ہے ہی نہیں, سارے اپنے جیسے لڑکے داڑھیوں والے وہ بھی وہی نظر آئیں گے اس کو. تو کوئی انٹرٹینمنٹ کا ماحول نہیں ہے. لیکن آپ رزلٹ دیکھو, الحمدللہ رزلٹ دیکھو آپ کبھی. ابھی تو اللہ کا شکر ہے, پتہ نہیں 10-12 کمیشن آفیسر نیوی میں گئے ہیں جامعۃ الرشید کے 2 سال پہلے. میرے شاگرد بھی ہوں, میں ان سے ملا ہوں. میری ایک تصویر بھی یوٹیوب پہ شائع ہوئی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا. نیوی کے آفیسر کھڑے ہوئے, بیچ میں میں کھڑا ہوا ہوں. تو ان میں زیادہ تر ہمارے شاگرد تھے. تو یہ دماغ میں نا آپ لوگوں نے خامخواہ میں ایک چیز بٹھا لی ہے کہ یار بالکل ایسا عیاشی دے دو تو ترقی زیادہ ہوگی. ترقی زیادہ نہیں ہوگی. آپ کہہ سکتے ہو انگریز نے اتنی عیاشی میں کیسے ترقی کر لی. او بھائی, انگریز اگر اتنا عیاش نہ ہوتا اس سے 10 گنا آگے نکل چکا ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا. جیسے ایک عالم کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں نا, علماء کہتے ہیں کہ سود ہماری معاشی, سود جو ہے نا, سودی نظام جس کنٹری میں ہوگا تو معیشت کیا ہو جائے گی؟ برباد. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر امریکہ اتنا پاورفل کیوں ہے معیشت میں, فرانس اتنا پاورفل کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے معیشت کی ترقی کے اور اتنے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ایک سبب ہے نا سود, وہ تباہی کا ذریعہ نہیں بن رہا. اگر وہ سود کو بھی ختم کر دیں اپنے معاشرے سے تو آج وہ معاشی جس سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں اس سے 10 گنا آگے جا چکے ہوں گے وہ. ہمارے ہاں معاشی ترقی کے کوئی اسباب نہیں ہے, اور سودی نظام سے جو ہونی چاہیے تھی ترقی وہ بھی نہیں ہو پا رہی. اور تنزل کی طرف, کرنسی دیکھ لو نا, 25 سال پہلے کا آپ 10 روپے اٹھا کے 10 لاکھ روپے اٹھا کے دیکھو, یا 10 روپے اٹھا کے دیکھو, اور آج دیکھو, زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق. 25 سال پہلے سونے کی قیمت دیکھ لو اور آج قیمت دیکھ لو. یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے.